کے باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بارئ الخلاق اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین الصلاة والسلام علی نبی الکریم محمد المصطفیٰ صلوات۔ وعلى وصيه وابن عمه وخليفة بعده خليفة بالعفاس الأمير المؤمنين قائد الغر المحجلين يحسب الدين وقاتل المشركين والمنافقين وأبا الحسن والحسين حضرت علي بن أبي طالب صلوات۔ وعلى السبطين الحسن والحسين وعلى السيدة النساء العالمين وعلى الأبناء الحسين التسعة وعلى حضرة الصاحب الزمان سيما بقية الله في الأراضين. وأما بعد، في حديث المسند قال حضرت جعفر الصادق عليه السلام إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلند صلوات۔ ایک مشہور حدیث جو کل میں نے اپنے سرنامہ کلام قرار دیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہیں جو اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی چراغ ہدایت تھے، آدم کی خلقت کے بعد اور اس سے پہلے بھی، لیکن اصل ہدایت کا سلسلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا حضرت کی اس دنیا میں آنے کے بعد اور پھر حضرت کی شہادت کے بعد جو اب تک یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر انشاءاللہ کچھ ایام میں کوشش کروں گا کہ چند لمحے آپ لوگوں کی سمع خراشت پر ہوں گا، لیکن امید ہے کہ کچھ حق مطلب ادا ہو جائے۔ تو لفظ ان الحسین مصباح الہدی، ہدا کا جو لفظ ہے اس کے کئی معانی ہیں، اور معانی میں سے جو خاص معنی جس کو اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس حدیث کے حوالے سے، وہ ہے رہنمائی۔ ویسے جو ہدا کا مطلب ہے وہ یہ بھی ہے سکون، آرام، کسی چیز کو ایک مقام پہ قرار دینا جس مقام سے وہ ہلے نہ اور سکون میں آ جائے۔ جیسا کہ پانی ہوتا ہے جب جاری ہوتا ہے تو ایسے مقام پہ آ کے رک جاتا ہے جس مقام پہ اب وہ پانی نہیں ہلتا، تو اس مقام کو مقام سکون قرار دیتے ہیں۔ تو یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ اب ہدایت جو ہے یہ وہ ڈیوٹی ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے اپنے لیے خاص قرار دی ہے، کہ جب خداوند تبارک و تعالی نے اس انسان کو اس سرزمین پر، اس زمین پر اتارا، تو خداوند تبارک و تعالی اس سے پہلے کہ انسان آتے، جو پہلا خدا کی مخلوق اس زمین پہ آئی جس طرح کہ قرآن اور حدیث میں ہے، وہ حضرت آدم ہے، کہ پہلے ہادی آیا پھر اس کے بعد خلق آئی۔ تو ہادی کا ہونا خلق سے پہلے لازم ہے، اور یہ خدا کی سنت ہے۔ اور اسی طرح کہ جب یہ زمین تمام مخلوق سے خالی ہو جائے گی تو پھر بھی ہادی کا ہونا ضروری ہے۔
اور ہادی کے بغیر اس دنیا میں زندگی ایک عبث اور بیہودہ چیز ہے۔ کس طرح کہ اب ایک شخص اس دنیا میں جو ہماری خلقت ہے کہ وما خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو خلق کیا عبادت کے لیے، اور عبادت جو ہے اس کا انجام دینے کا طریقہ ہمیں خداوند تبارک و تعالی سمجھائے گا۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے، ذرا میں اس کو بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک مثال دے کے، کہ خداوند تبارک و تعالی تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کیوں رسائی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم خداوند تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ ہم نہیں مل سکتے؟ اس کی ایک دنیاوی مثال دوں گا تاکہ ذہنوں کی جو ہے آسانی پیدا ہو اور لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اب جیسے یہ اب نظام دیکھ رہے ہیں آپ بجلی کا جو ہماری طرف چل رہا ہے، جو ہر کوئی آشنا ہے، یہ ایک لیمپ ہے جو چل رہا ہے، 220 واٹ کے ہوتے ہیں، کسی ملکوں میں 110 چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ پاور ہے جو اس بلب کی ہوتی ہے۔ 220 واٹ ہوتا ہے، کچھ زیادہ کچھ کم، جتنی وہ استعمال کرتے ہیں بجلی۔ اب اس بجلی کا آغاز سرچشمہ کیا ہے؟ مختلف ذرائع سے بجلی کی پیداوار ہوتی ہے۔ کہیں کسی ملک سے بجلی جو ہے پانی کے ذریعے، ڈیموں کے ذریعے بنائی جاتی ہے، کہیں ایٹامک پاور سے بنائی جاتی ہے، کہیں کوئلے سے بنائی جاتی ہے۔ تو جہاں سے وہ بنائی جاتی ہے تو اس وقت اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ کئی ہزار واٹ ہوتی ہے، کئی ملین واٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کو کم کیا جاتا ہے، تاروں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے شہروں میں، اور پھر شہروں سے فیڈرز میں آتی ہے، اور فیڈر سے زون میں آتی ہے، اور زون کے بعد اب آپ دیکھیں ہر محلے کے اوپر آپ آشنا ہوں گے ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے۔ وہ کس لیے ہوتا ہے کہ جو بجلی تاروں میں آ رہی ہوتی ہے وہ 11,000 12,000 واٹ کی ہوتی ہے، پھر اس کو کم کر کے تاروں میں لائے جاتے ہیں، اور پھر وہ تار سے مزید جب گھر میں ہوتا ہے، گھروں کے محلوں میں جو ٹرانسفارمر ہوتے ہیں وہ مزید چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر گھروں تک وہ بجلی آتی ہے۔ اب آپ ڈائریکٹ ایک 220 وولٹ کے لیمپ کو لے کے ڈائریکٹ جو ہے نا کسی بھی 50 kV کے تار کے ساتھ لگا دیں، 50 kV کی تار کے ساتھ لگا تو کیا ہوگا؟ لیمپ پھٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ ظرف نہیں ہے کہ وہ اس قوت، اس پاور، اس انرجی کو برداشت کر سکے۔ اسی طرح اب دریا جب بہہ رہا ہوتا ہے، آپ دریا کے اوپر جائیں اور وہی دریا کے ساتھ ہی جو کھیت ہوتے ہیں، تو ڈائریکٹ دریا سے پانی نہیں آتا، پہلے پانی بڑی نہروں میں آتا ہے، بڑی نہروں سے چھوٹی نہروں میں آتا ہے، چھوٹی نہروں سے کھالے میں آتا ہے، اور پھر ادھر سے نالیوں میں آتا ہے، پھر نالیوں سے آپ کے کھیت تک آتا ہے۔ اگر آپ دریا سے ڈائریکٹ پانی لے لیں تو سیلاب آ جائے گا، پوری زمین ڈوب جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ بھی ڈائریکٹ خدا سے ہدایت نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارا ظرف نہیں ہے۔ خدا تک رسائی ہمارے لیے اس لیے مشکل ہے کہ ہمارا وہ ظرف نہیں ہے، اور اس خدا کی جو ہدایت کے ذریعے ہیں، وہ خدا نے جو مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ اس ذریعے سے جو ظرف اور معرفت کا لیول جو خداوند تبارک و تعالی جس اہل بیت یا اہل بیت سے علاوہ انبیاء جو ہیں، تو وہ ہدایت کو خدا سے فرشتے کے ذریعے یا ڈائریکٹ جو ہے نا خدا سے وہ ہدایت دے کے ہم انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہے، اور وہ وسیلہ بھی کون بنائے گا؟ وہ خدا جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں خلق کیا۔ تو یہ اب بات جو لوگ کریں اور کہیں کہ بھئی نہیں ڈائریکٹ جو ہے خدا سے مدد مانگنی چاہیے یا خدا کے ذریعے سے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خدا سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکیں، یہ انسان کا ظرف ہی نہیں ہے۔ تو وسیلہ، قرآن میں بھی ہر جگہ وسیلے کا کہا ہے، وابتغوا بالوسیلہ، اور خدا تک پہنچنے کے لیے، اور خدا کے سامنے بغیر وسیلے کے جو جائے گا تو وہ فیوز ہو جائے گا۔ جیسے بلب پھٹ جائے گا تو وہ انسان کا بھی فیوز ہو جائے گا، اور فیوز ہونے انسان کے کیا نشانے ہوتے ہیں؟ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیوانہ ہو گیا تو پھر بہکی باتیں کرے گا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کئی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کرے گا، اور جب گمراہ ہوگا تو وہ ہدایت سے ہٹ جائیں گے، اور جب ہدایت سے ہٹ جائیں گے تو بے آرامی ہوگی، بے سکونی ہوگی، بے چینی ہوگی۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اہل بیت کو باعث ہدایت قرار دیا اور وسیلہ ہدایت قرار دیا۔
اب آج ایک موضوع ہے جو اس کے اوپر میں بات آگے لے جانے چاہتا تھا، لیکن ایک سوال پیش آیا تو میں نے سوچا کہ یہ بہترین مقام ہے جس پہ اس سوال کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ بے شک کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، بس کوشش ہوتی ہے کہ کچھ مطالب جو میرے ذہن میں آپ تک پہنچا سکوں۔ ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک زیادہ علمی لیول کا یا علمی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو ہر کسی تک وہ بات پہنچ نہیں پاتی، لیکن ہو سکتا ہے میں کہ سادہ الفاظ میں اگر بیان کروں تو کسی کے لیے بھی مطلب جو ہے وہ واضح اور روشن ہو جائے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک مسئلہ ہے تو اس موضوع سے لیکن ہٹ کے بھی نہیں ہے، لیکن مرتبط ضرور ہے، کیونکہ ہدایت کا سلسلہ آپ دیکھیں اب کیا ہوا۔ پہلے خدا نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور 1,24,000 انبیاء کے بعد سلسلہ ہدایت جو ہے ہمارے ائمہ طاہرین کے ذریعے ہمارے تک پہنچا۔ اور آج کا جو دور ہے وہ دوران غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت کبریٰ سے کیا مراد؟ وہ دور جس دور میں ہم اپنے امام زمانہ کے ساتھ بابا سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات غیبت کی، پچھلے سال بھی میں نے کچھ بیان کیے۔ وہ اور بات ہے کہ اب حالات اس طرح ہیں، ہمارے ذہن اس طرح ہیں، خوراکیں اس طرح ہیں، کیا وجہ ہے؟ شبہات ہے کہ ابھی بھی جو بات کروں مجھے پتہ ہے کہ جب مجلس سے باہر کسی سے پوچھو تو میں نے کیا کہا ہے 90% لوگ بھول جائیں گے، پتہ نہیں ہمیں یاد نہیں کہ آپ نے کیا کہا، لیکن ٹھیک ہے 1-2 بندے کو بھی یاد رہ جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دوران غیبت کبریٰ کس لیے ہوئی، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں کہ غیبت کبریٰ کس لیے ہوئی، خدا نے اپنے حجت کو کس لیے رکھا۔ آپ نے مختلف اشروں میں سنو ہوگا، اگر اس موضوع کی طرف جاؤں تو پھر بات بالکل ایک اور سمت کو نکل جائے گی، لیکن میں اس کی وضاحت کے لیے بس یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے آخری حجت کو اس لیے رکھا کہ ہم لوگوں کی شناسائی اور ہم لوگوں کی چھانٹی ہو، کہ جب خدا نے دین کو تمام کیا، جیسے اب دین کی اتمام کی آیت تو یوم غدیر کو آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اس دن خداوند نے کہا اب دین تکمیل ہو گیا۔ اگر دین تکمیل ہو گیا تو پھر آگے اماموں کو بھیجنے کی یا اماموں کو ہمارے لیے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دین تو مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے نہیں دین کی تعلیمات مکمل ہو گئی، لیکن ہدایت کا سلسلہ ابھی نہیں رکا۔ دین تو ایک بک کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں جو قرآن ہے ہمارے لیے آ گئی، لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بآواز بلند صلوات بھیجیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی، کہ میں آپ کے لیے 2 گرام بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میرے اہل بیت۔ اب یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، اور آخر میں حوض کوثر پر آئیں گے اور اکٹھے ہوں گے جناب رسول خدا کے سامنے۔ تو قرآن کو اگر صرف لے لیں تو اس پہ بھی، اس کے ساتھ بھی، جیسے کہ کل علامہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ گمراہی کا باعث بنے گی، کیونکہ کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، اور متشابہات کی اگر وضاحت ہادی نہ کریں تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں ہی ہوگا، کیونکہ ہم اشتباہ اور غلط میں پڑ جائیں گے۔ تو اب جب یہ سلسلہ اہل بیت کا آتا رہا، ہر امام کو شہید کیا گیا، اور ہر امام کی شہادت کے بعد پھر دوسرے امام، پھر تیسرے امام، اور اس طرح جب 12ویں آقا ہیں، کیونکہ 12ویں آقا آخری حجت ہے، اور قیامت سے پہلے اور رجعت سے پہلے جو امام اس دنیا میں موجود ہیں وہ 12ویں آقا ہوں گے اور ہیں۔ تو اب اس دوران ظاہری طور پہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے ظاہری طور پہ۔ ویسے یہ بھی قول معصوم ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ جب 12ویں آقا آپ یا اس دنیا میں ظاہری طور پہ پردہ غیب میں ہوں گے تو کس طریقے سے لوگ آپ سے فیض یاب ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھیں ابھی اس وقت بھی دن کا وقت ہے، سورج بھی نکلا ہوا ہے، لیکن ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟
کہ بادل آئے ہوئے ہیں اور سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، لیکن اس کی روشنی سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دوران غیبت میں بھی حضرت صاحب العصر والزمان ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ہم اس پس پردہ میں، اس پس ابر میں، اس بادلوں کے پیچھے سے پھر بھی حضرت کے وجود سے فیض یاب ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر زمین حجت سے خالی ہو جائے تو بے شک نابودی اور نیستی ہے جو بھی اس زمین کے اوپر رہنے والے ہیں۔ اب جو مسئلہ ہے، جو اس وقت ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، ذہنوں کو قریب لانے کے لیے جو سوال کیا گیا ہے وہ ہے مسئلہ تقلید، کہ جی مسئلہ تقلید جو ہے کیا ہمیں ضرورت ہے تقلید کرنے کی یا نہیں ہے، اور کیا ہے اصل میں، اور جی ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں اور ہمارے لیے امام زمانہ کی تقلید کافی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی بہت ایک آسان مثال آپ کے لیے دے دیتا ہوں، اور پہلے بھی مجالس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر دوبارہ کیونکہ یہ سوال آیا ہے اور ہر سال ہر دفعہ لوگ جو ہے وہ ہم سرائیکے میں کہتے ہیں نویں تھی ویندے، اور جو ہر دفعہ جو ہے نا بات جو ہے نا بھول جاتے ہیں، یا تو بات کی وضاحت کے لیے بیان کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا آپ گھر میں کوئی ٹوٹکا وغیرہ استعمال کر لیا، کوئی دوائی جو پڑی ہوئی ہے کسی سے پوچھ لیا، جی میرا پیٹ خراب ہے، سر میں درد ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی دوائی دے دے، وہ کوئی آپ کو کہے گا یہ والی گولی کھا لو، دوسری والی دوائی لے لو، اور پھر جب ان دوائیوں سے بھی افاقہ نہیں ہوگا تو آخر کہیں گے جی جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس سے دوائیں لیں گے۔ پھر کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کچھ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں قابل نہیں ہوتے، تو پھر شخص کیا کرتا ہے؟ پھر جا کے پوچھتا ہے کوئی اس سے اچھا بھی ڈاکٹر ہے، پھر کہتے ہیں جی وہ فلانا ڈاکٹر ہے، وہ ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے، فلانے ہسپتال میں ہوتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ پھر آپ اس ہسپتال میں چلے جاتے ہیں، اس ڈاکٹر سے ٹائم لیتے ہیں، اس کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، پیسے بھی بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی کبھی کبھی افاقہ نہیں ہوتا، پھر کوئی کہتا ہے کوئی، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ جب تک آپ کو سکون نہ آئے آپ کوشش کریں گے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، آپ نے کوئی ایک گھر بنانا ہے، اپنے لیے کوئی عمارت تعمیر کرانی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس علاقے سے یا کسی سے پوچھ لیتے ہیں کوئی اچھا مستری ہے آپ کے پاس، تو کوئی اپنا ایک جاننے والا مستری آپ کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس مستری کا کام آپ کو پسند نہیں آتا، پھر آپ اس سے اچھے مستری کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ بڑی عمارت بنانی ہے، کوئی ایسی بلڈنگ بنانی ہے 7 منزلہ 8 منزلہ 10 منزلہ، تو وہاں مستری کے ذریعے کام نہیں ہوتا، تو وہاں آپ کو انجینئر بلانا پڑتا ہے۔ اب یہ تمام مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے۔ اب مسئلہ تقلید کیا ہے؟ اب مسئلہ تقلید کو سمجھیں۔ بس تقلید کس چیز میں ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارے دین میں کیا ہے وہ ہے اصول دین۔ اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہمارے اصول دین ہیں۔ اصول دین میں کوئی تقلید نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی توحید میں، توحید کا ایک سمپل سے میں مثال ہے، توحید کیا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ واقعی بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے یہ، یہاں دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں کہ میں پورا بیان کروں، لیکن یہ ہے کہ بات کو واضح کرنے کے لیے بتا رہا۔ اب امامت، عدل، قیامت، نبوت اور جو بھی اصول دین ہیں ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نیکسٹ کیا آ جاتا ہے؟ فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر معروف نہی عن منکر، تولی تبرع، ان تمام چیزوں میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر تقلید کا مسئلہ کہاں پیش آتا ہے، کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ فروع دین کے فروع میں۔ اب کوئی بھی مرجع آپ کو کہے کہ جی صبح کی نماز 2 رکعت ہے، آپ نے 3 رکعت پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اب نماز تو فروع دین میں ہے۔ اب کوئی مرجع تقلید آپ سے کہے کہ نماز مغرب 3 رکعت ہے، آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح روزہ کا مسئلہ ہے، کوئی مرجع تقلید آپ سے کہے جی آپ نے روزہ جو ہے صبح کو 9 بجے شروع کرنا ہے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جو اصول بنائے گئے ہیں فروع دین کے، اسی کے تمام مراجع تقلید
پائبند ہیں۔ تو پھر تقلید کس چیز میں ہے؟ فروع دین کے فروع میں، شکیات نماز ہے یا دیگر مسائل حج ہے۔ اب حج کے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں، اور جو افراد حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حج کے کتنے پیچیدہ مسائل ہیں، اور مختلف علماء میں مختلف جزئیات میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن کلی طور پہ اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب تقلید میں بھی یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا ضروری اسی عالم دین سے نہیں، آپ خدا نے آپ کو عقل دی ہے، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ اگر خود نہیں سمجھ سکتے تو کسی ایسے بندے میں جو دو عادل شخص، عادل کا مطلب کیا ہے، وہ کم از کم آپ کہہ سکیں کہ یہ بندہ جو ہے نا دین کا پابند ہے اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، یہ عادل ہونے کا کم از کم کرائٹیریا ہے کہ کم از کم وہ ایک شخص عادل ہو۔ کیا مطلب ہے کہ وہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو ایک شخص آپ کے علاقے میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا شخص تو ہوگا، الحمدللہ کبھی ابھی اتنا برا دور نہیں آیا کہ آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی عادل شخص نہ ہو، یا کسی بھی اگر آپ کے علاقے میں نہیں ہے ارد گرد سے کسی بھی شخص سے پوچھ لے کہ جی جو شخص پابند دین ہو کہ ہم کس مرجع تقلید کی تقلید کریں۔ اب اس میں آپ اپنے عقیدہ، اب دیکھیں کچھ مراجع تقلید ہیں جنہوں نے کچھ عزاداری کے اوپر پابندی لگائی ہوئی، ٹھیک ہے، ان کی اپنی نظر ہے، ہم ان کی نہیں تقلید کرتے، ہم کسی اور کی تقلید کر لیں گے۔ اگر کوئی اور نہیں پسند تو کسی اور کی تقلید کر لیں گے۔ کہ امام، اب شبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، یہ آج کل بڑا عام جملہ ہے، جی تساں کیا نہیں تقلید کریں گے، جی ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اچھا، تقلید تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، کیا امام زمانہ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ اس چیز کو سمجھنے کہ امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوتی، امام زمانہ کی اور امام کی اطاعت محض ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مرجع تقلید، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کچھ اشخاص قوم سے آئے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت نے کہا کہ جی کس لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کچھ جو ان کے خمس اور زکوٰۃ اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے امام کی خدمت میں حاضر کی، اور امام سے کہا کہ امام آپ قیام کریں، اور ہم یہ حکومت عباسی کو یعنی ہٹا دیتے ہیں، اور آپ جو ہے نا ہمارے رہبر ہیں، اور آپ زمام حکومت آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب وہ افراد بیٹھے ہوئے تھے 5 10 15 جتنی بھی ان کی تعداد تھی، تو ایک تنور جو تھا ایک سائڈ پہ اس پہ آگ جل رہی تھی، تو امام نے ان سے کہا کہ اچھا تم میں سے کوئی افراد جو اس امر کے لیے آمادہ ہیں اٹھیں اور اس تنور میں چھلانگ لگا دیں۔ اور وہ سارے بیٹھ گئے کہ امام یہ ہم تو آپ سے جو ہے نا رہبریت کی بات کی ہے، آپ تو ہمیں ماروانے کے چکروں میں ہیں۔ یہ میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو اب اسی دیر میں امام کا ایک صحابی غالباً ہارون مکی آئے، تو امام نے ہارون سے کہا کہ آپ اس تنور میں چھلانگ لگا دیں، اور ہارون نے یہ نہیں پوچھا کیوں، کس لیے، کیا، کوئی سوال نہیں کیا، اور اس نے اس تنور میں چھلانگ لگا دی۔ اور حضرت نے اپنے غلام سے کہا کہ اس تنور کا جو دروازہ ہوتا ہے نا، جو ڈھکن ہوتی ہے، اس نے کہا اس کے اوپر چڑھے اس کو بند کر دیں۔ اب وہ سارے پریشان ہو گئے کہ مولا کا صحابی تھا اور اس نے تنور میں چھلانگ لگا دی، اور مولا بیٹھے رہے ان کے ساتھ گفتگو۔ اب ان کے دل میں پریشانی ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، بندہ نے جو ہے چھلانگ پر پتہ نہیں یہ کس حال میں ہو گیا، کیا ہوگا اس کے ساتھ، کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کتنے لوگ تیار ہو ہارون کی طرح جیسے کہ بغیر سوال کیے اور سوچے سمجھے امام کی اطاعت محض کرو۔ سب چپ۔ اب پھر امام نے کہا جاؤ ہارون کے دیکھو، ہارون تنور میں آگ کے ساتھ ایسے کھیل رہا تھا جیسے پھولوں کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے۔ تو امر امام سے وہ آگ جو تھی گلستان بن گئی، جیسے کہ ابراہیم کے لیے خدا کے امر سے وہ آگ جو ہے گلستان بن گئی، کیونکہ امام جو ہے وہ مظہر خدا ہے۔ اب امام کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اطاعت محض ہوتی ہے، یعنی کہ امام اگر حکم دیں، اب
تو اور امام اولا بالانفس، کیا مطلب ہے کہ اگر امام کہیں کہ اب آپ اپنے بیٹے کو قتل کر دو، پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا کہ امام کیوں، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو اکلوتا ہے، اس طرح نہیں. جیسے کہ ابراہیم کے اوپر آیا کہ کیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، کیا ابراہیم نے سوال کیا خدا سے کہ نہیں میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ نہیں، اطاعت محض. اور اولا بانفسہم، اور کیا مطلب ہے کہ اگر امام کہہ دے کہ اپنی جو بیگم ہے اس کو طلاق دے دو، سوال نہیں کرنا، یا کہ اپنی یہ ساری جائیداد بیچ کے ابھی مجھے آ کے پیسے سارے دے دو. آپ جب آپ میں یہ ہمت ہو یہ کام کرنے کی، جب 313 اس طرح کے اکٹھے ہو جائیں گے تب امام کا ظہور ہوگا. اور امام کے ظہور میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. کتنے اشخاص حاضر ہیں کہ امام آئیں اور ان کی اطاعت محض کریں اور سوال نہ کریں، جی امام یہ ایسے نہ کر لیں، اپنی رائے دینا. یار یہ روایت ہے کتاب غیبت نعمانی سے، ابھی میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہے تو اٹھا کے آپ کو نص سے روایت بھی دکھا دیتا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے، بارے جگر باواز بلند صلوات، ایک شخص آئے گا اور جو اس وقت جو امام کے ساتھ جو اصحاب ہوں گے یا جو بھی ہوگا ان میں سے ہی ہوگا، وہ شخص پیچھے کھڑا ہوگا اور امام بتا رہے ہوں گے کہ اب جیسے ہے نا ہم نے یہ ایک نقشہ تیار کیا ہوگا کہ جی اس وقت ہم نے ادھر سے حملہ کرنا ہے اور اس سمت سے جانا ہے، اور اپنا پورا جو ہے نا وہ ایک نقشہ لائحہ عمل تیار کر رہے ہوں گے. تو وہ شخص جو ہے وہ امام کی بات کے درمیان مشورہ دے گا کہ جی امام ایسا نہ کر لے بہتر ہے، تو اسی وقت امام حکم دیں گے کہ اس کا سر قلم کر دو. وجہ کیا کہ اب اس دور میں اطاعت محض کا دور ہوگا. اب جو مسئلہ تقلید ہے، اب مسئلہ تقلید میں کیا ہے؟ اطاعت محض نہیں ہے، اطاعت محض نہیں ہے. لیکن اب جیسے کہ آپ ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب آپ کو مسائل میں مشکلات ہوتی ہیں، اور جیسے کہ میں نے مثال دی کہ آپ کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح جو علم دین میں جو فقہ میں عبور جن کو حاصل ہو، ہم ان سے سوالات پوچھتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں کامن مشترک سوالات ہوتے ہیں. کسی کے جب مطہرات کے، نجاسات کے بہت مختلف ابواب ہیں، تو انہوں نے جو ایک کامن سوالات ہیں جن سے اب آپ دیکھیں ابھی کوئی بھی ویب سائٹ کھول لیں تو اس کے اندر ایک کویسچن اینڈ آنسر کا جو ہے نا ایک پورشن ہوتا ہے. تو ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں توضیح المسائل، جو کامن مشترک سوالات ہیں جتنے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں تو وہ توضیح المسائل کے شکل میں ہر مرجع تقلید نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی بازار میں مل جاتی ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے اب عراق میں سیستانی صاحب ہیں، آیت اللہ بشیر نجفی صاحب ہیں، ایران میں وحید خراسانی صاحب ہیں، اور دیگر آیات عظام جو ہیں، انہوں نے اپنی ان تمام سوالوں کے جوابات ایک توضیح المسائل کتاب کی شکل میں بازار میں رکھی ہوئی ہے، اور آپ وہ کتاب خرید کرتے ہیں. اگر ان تمام مسائل جو کتاب میں لکھے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو مختلف ذریعے سے آپ ان تک رسائی ممکن ہے اور سوال پوچھ لیتے ہیں. اب ہم لوگوں نے اس کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیا، جی اگر ہم نے کسی کی تقلید کر لی تو ہم اس کے پیرو بن گئے اور ہم اس کے تابع بن گئے. اس طرح نہیں ہے. اسی لیے وہ جو ہے نا، کیونکہ مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہالت آڑے آ جاتی ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی مرجع، اگر آپ کو ایک مرجع تقلید کے مسئلے پسند نہیں آئے آپ تبدیل کر لیں، دوسرے مرجع تقلید کے پاس چلے جائیں. اگر وہ بھی پسند نہیں آئے کسی اور کے پاس چلے جائیں. یہ تو آپشن دی ہوئی ہے. لیکن امام کی تقلید جو لفظ استعمال کرتے کہ ہم امام کی تقلید کر رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کہ اگر امام کی اطاعت پسند نہیں آئے کسی دوسرے امام کے پاس چلے جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن مرجع تقلید میں اس طرح وہ کھلی چھٹی دی. انہوں نے کہا اگر آپ کو اجازت ہے، اگر ایک مرجع تقلید کے مسائل آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے آپ دوسرے کے پاس چلے جائیں. لیکن اب کیا ہوگا، اب ایک شخص جی میں تقلید نہیں کرنا چاہتا، میں نے تقلید نہیں کرنی. ٹھیک